الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم ناظرین و سامعین، فہم دین کے خوبصورت سلسلہ کے اندر قرآن کریم کے فہم کے لیے آج ہم اس نشست کے اندر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے، کون کون سے علوم اللہ نے قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کے مضامین کن علوم پر مشتمل ہیں۔ اجمالی طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمارے دل کے اندر مزید شوق بڑھے، ذوق بڑھے اور قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ قرآنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کے دامن سے وابستگی اختیار کریں اور قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مفہوم اور مطالب کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے اندر میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان رکھتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر میں نقل کیا ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم 5 قسموں پر اترا ہے۔ اجمالی طور پر قرآن کی 5 قسمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 حلال، نمبر 2 حرام، نمبر 3 محکم، نمبر 4 متشابہ اور نمبر 5 مثالیں۔ فرمایا لہٰذا حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر کے اندر مضامین کے اعتبار سے قرآن کے اساسی علوم کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جنہیں علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے، علوم پنجگانہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں جن کو آپ نے قرآن کے اساسی علوم قرار دیا ہے مضامین کے اعتبار سے؟ ان میں سے پہلا علم علم الاحکام ہے، دوسرا علم علم المخاصمہ ہے یعنی مناظرے کا علم ہے، تیسرا علم علم التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا علم، یہ بھی قرآن کے مضامین کے اعتبار سے اساسی علم ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ۔ نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ یعنی سابقہ قوموں کے حالات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، سابقہ قوموں پر اللہ کی بارگاہ سے آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، تو اللہ کی طرف سے آنے والے جو سابقہ قوموں پر عذاب آئے ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، تو ان عذاب کی وجوہات و اسباب کا علم، اسے کہتے ہیں علم التذکیر بایام اللہ۔ اور 5واں علم جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین کے اعتبار سے قرآن کا اساسی علم قرار دیا ہے، وہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ یعنی موت اور اس کے بعد کا علم، موت کی یاد اور اس کے بعد کا علم، یعنی قبر کا، حشر و نشر کا، حساب و کتاب کا، رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے کا، میزان عمل کا، جنت اور دوزخ کا ذکر اور علم، تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں۔ تو یہ تمام علوم قرآن کے اساسی علوم ہیں جن کو علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر سارے علوم اللہ نے جمع کر دیے ہیں کہ جن میں امت مسلمہ کے لیے ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور اہل ایمان پر رب کی طرف سے انعامات و اجر و ثواب کی بشارتیں بھی ہیں، سابقہ قوموں کے حالات و واقعات بھی ہیں، کفار و مشرکین پر عذاب الہی کا نزول بھی ہے، آخرت میں ہونے والے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے قرآن کے اندر عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و عناد کو چھوڑ کر، تعصب و حسد کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور فرمان برداری میں لگ جائیں۔ تو یہ سب کچھ قرآن میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام قرآنی علوم سے اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح معنوں کے اندر کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔